ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہاں شوہر پر بیوی بچوں کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی وہ والدین کی خدمت ہی کرتا ہے تو یعنی کہ بیوی بچے بس اللہ، یعنی بیوی بچوں کو بھول رہا ہے وہ، بھول رہے ہیں۔ نہیں یہ غلط بات ہے، اس کو بیلنس رکھنا چاہیے۔ والدین کے حقوق اپنے ہیں جی جو کہ مقدم ہیں، فوقیت والے ہیں، بالکل کوئی شک نہیں، لیکن بیوی بچوں کے نان نفقے کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ ضروری ہے جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی بندے کی بربادی کے لیے، تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن بیوی بچوں کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے وہ ان سے فرار ہو جائے، ٹھیک ان ہے کو وقت پر نہ دے، تو یہ اس کے لیے تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ حقوق اور فرائض کی کہانی ہے، دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے۔ ضروری ہے۔ اور آگے کہتے ہیں ایسی کوئی حدیث ہے کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین کا حق ہے والدین مرد کا پر حق ہے۔ سب سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے آ کر پوچھا تھا من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے نبی میرا حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا امک، تمہاری والدہ۔ 3 مرتبہ پوچھا، تینوں بار آپ نے کہا کہ تمہاری والدہ کا، اور چوتھی پر فرمایا ابوک، تمہارے والد کا۔ ٹھیک تو ہے یہ والدین کا حق جو ہے وہ بیوی بچوں سے بھی مقدم ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور لکھے کہ ایک تو حسن سلوک کا حق ہے، اس کے علاوہ مرد کے ذمے کس کا زیادہ حق ہے؟ یعنی کہ یہ 5 سوال ہے، میرے پاس ایک سوال حسن سلوک تو کرنا ہے نا، حسن سلوک میں ان کا خدمت بھی آ جاتی ہے، مالی معاملات بھی آ جاتے ہیں، تو والدین کا حق سب سے مقدم ہے، اس کے بعد بیوی بچوں کا ہے، اس کے بعد بہن بھائیوں کا ہے، اس کے بعد پھر باقی رشتہ دار، اس کے بعد پھر خاندان سے باہر نکلے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب مفتی صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ترتیب بتاتا جی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میرے پاس 1 دینار ہے، کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کر، تمہاری اپنی ضروریات سب سے مقدم ہے۔ کہنے لگا جی میرے پاس اگر 1 اور دینار بھی ہو تو پھر؟ تو آپ نے فرمایا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر لے۔ کہنے لگا جی اگر 1 اور دینار بھی ہو تو آپ نے فرمایا قریبی رشتہ داروں پر خرچ کر لے، اور بھی ہو تو آپ نے فرمایا 4تھا دینار اب تیری مرضی ہے کہاں خرچ کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو والدین نہ ہوں تو پھر یہ ترتیب ہے، اگر والدین ہوں تو سب سے پہلے والدین، اس کے بعد بیوی بچے، اس کے بعد بہن بھائی، اس کے بعد خاندان کے لوگ، اس کے بعد اگر بچ گئی ہے دولت اور بافر اللہ نے دی ہے تو پھر باہر خرچ کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی اب تفصیل سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرنا یہ ڈبل ہے، ٹھیک ہے، ایک صدقے کا ثواب اور ایک رشتہ داری کو پالنے کا، جوڑنے کا ثواب، 2 اجر ملے گا اس کو ٹھیک جو اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے۔ اور رشتہ داری میں والدین میں نے کہا کہ سب سے آن دا پہلے ٹاپ ہے، سب سے پہلے، ٹھیک اس کے بعد بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں۔ اور اس سوال میں جو مجھے سمجھ لگی، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن جو بات سمجھ میں آئی، دیکھنے سننے والوں کے لیے شاید یہ میسج پہنچ جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ والدین کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو یکسر بھول جائیں، ایسا نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ تو ظلم ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تو ٹوٹلی ظلم ہے۔ اور میرا خیال ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ والدین کو کوئی بندہ خدمت کر رہا اور بیوی بچوں کا نان نفقہ کا خیال نہ رکھے، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، البتہ بیوی کی ڈیمانڈز میں کمی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے اچھا، کہ جو ڈیمانڈ وہ کر رہی ہو اس کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق نہ مل رہا ہو، یہ تو ممکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ معاشرے میں شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو والدین کا فرما بردار ہو، خدمت گزار ہو اور اپنے بیوی بچوں کو بالکل ہی بھولا ہو، بالکل بولو، ٹھیک ایسا نہیں ہوتا۔